السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں سید فیصل کریم. خلیل جبران کہتے تھے کہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی آتی ہے کنفیوژن اس کو ذرا سائڈ رکھیں، اپنے امیون سسٹم کو بڑھائیں. ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے وایا سائیکالوجیکلی یا پھر وایا ڈائٹ اور سم تھنگ اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں. بالکل جی. اور آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کے جو سوالات ہوں گے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات معروف ہربیٹالوجسٹ ڈاکٹر صاحبہ، اور ساتھ میں پیتھولوجسٹ اور چیئرمین پاکستان گرین ٹاسک فورس ڈاکٹر جمال ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی آپ یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں 0213255068. آپ ہمیں کال کریں اور جو بھی آپ کا سوال ہو آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، اور کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے ڈاکٹر بلقیس صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. بلقیس صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر جمال صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر جمال صاحب ہم آپ سے شروع کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آج کل ہر بندہ ایک ڈپریشن کا شکار ہے، اور سب کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ کووڈ-19 آ گیا ہے، ہمیں خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو پتہ نہیں پھر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. گو کہ ہم نے دیکھا کہ سروائیول ریٹ کہیں زیادہ ہے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کر دیں تاکہ پھر ہم باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اتنا اہم سوال کیا کہ میں کئی دنوں سے اسی بات پہ، مطلب میری جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے ایک ٹینشن کی، ڈپریشن کی اور خوف کی فضا پیدا کر دی ہے، اس نے مریضوں کو زیادہ مار دیا. کیونکہ اگر آپ دنیا بھر میں اس وقت بھی اسٹڈی کریں تو تقریباً آپ کے اس وقت کوئی 74-75 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، اور کوئی 4 لاکھ کوئی 20-30 ہزار کے قریب ڈیتھ ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ان میں سے تقریباً 50% لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں. اس وقت بھی دنیا بھر میں جو مائلڈ سمٹم کے ساتھ موجود ہیں وہ تقریباً 48% ہیں، اور جو کریٹیکلی ایل ہیں اگر آپ اس پوری تعداد سے کیلکولیٹ کریں تو 0.7% ہیں جو بڑے سیریس ہیں اور جن کا چانس ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ریسرچ ہوئی ان میں یہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو مریضوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جگہ جیسے فرانس میں، آپ کا اسپین میں، آپ کا سویڈن میں، ایون پاکستان میں ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا اینٹی باڈی کے ذریعے کہ لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جن کو آلریڈی جو ہے بغیر سمٹم کے ہو گیا. تو اگر آپ اس تعداد کو بھی کیلکولیٹ کریں تو بہت کم ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن پہلے میرے پاس ایک مریض آیا، صحت مند تھا، بالکل ٹھیک تھا. اس نے ٹیسٹ کرایا اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مجھے کرونا ہو گیا، آپ یقین کیجئے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا خوف کے مارے اور وہ مر گیا. اسی طرح میں پرسوں ایک ہاسپٹل میں گیا، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، تو ایک بچی دیکھی، اسے کچھ نہیں تھا. میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا اس کو کیوں لایا ہو، کیونکہ ینگ آدمیوں کو تو آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ رات کو اس کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے انہیں لانا پڑ گیا. تو ہمیں خوف کی سزا سے نکالنا پڑے گا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے مریضوں کی بات کی تو ہم اپنے پہلے مریض جو ہیں ان کو بھی لیتے ہیں. یہاں پہ جو پہلے کالر ہیں ان کو بھی لیتے ہیں، کیونکہ اب بہت سے لوگ یہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا سو ہو گیا، اب کیسے اس کے ساتھ فائٹ کریں. شمس الرحمان صاحب کوہستان سے موجود ہیں. شمس، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بتائیے گا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ ہمارے ڈاکٹر سے؟ جی، میں کوہستان سے بات کر رہا ہوں، اور کوہستان بہت دور افتادہ علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا. یہاں پہ مریضوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وینٹیلیٹرز کی سہولت تو یہاں پہ ویسے ہے نہیں. میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ کووڈ-19 اگر کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ خوراک میں اس کو کیا لینا چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. شمس الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے کوہستان سے. پہلے میں ذرا ڈاکٹر بلقیس آپ کے پاس آ جاتی ہوں، پھر ڈاکٹر جمال صاحب کے پاس جاتی ہوں. ڈاکٹر بلقیس، کیا چیزیں ان کے آس پاس، کیونکہ کوہستان سے ان کا تعلق ہے اور آپ علاقوں کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے جانتی کہ ایسی کیا چیزیں جڑی بوٹی وہاں پر ہوگی، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی؟ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. خوف جو ہے آپ کی امیونٹی کو ڈاؤن کر دے گا. آپ نے اچھی پرسکون نیند لینی ہے. ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. اس کے بعد جو کوہستان سے دیکھیں یا ہر گھر سے آپ کو مل سکتا ہے جو کا دلیا استعمال کریں. صحیح ہے. اور ہر گھر میں ادرک موجود ہوتی ہے.
अदरक का कहवा बना के पिए। नमक कुछ भी नहीं है तो नमक के स्टीम भी लें, जैसे नमक को पानी में डाल के उसकी स्टीम लें। और नमक के अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप गॉगल्स नहीं कर सकते, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा खांसी में गॉगल्स करने से अल्लाह ना करे जो गॉगल्स करते हुए वो पानी आपकी सांस की नाली में ना चला जाए। तो जब अगर आप इसका सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप स्टीम ले लें। और कोहिस्तान में जो है यूकलिप्टस यानी सफ़ेदे के दरख्त बहुत हैं। सफ़ेदे के दरख्त जो हैं उसके भी अगर स्टीम ले लिया जाए तो भी जो है आपको फ़ायदा होगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, नींद पूरी करें। अभी कोहिस्तान में इतने सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, खुबानी है उसका इस्तेमाल करें, चेरी है उसका इस्तेमाल करें। हाँ, अलबत्ता कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं तो अभी फ़िलहाल दही का इस्तेमाल अगर दोपहर में करते हैं तो ठीक है, लेकिन रात में ना करें। क्योंकि रात में अगर आप दही खाएंगे, वैसे तो प्री एंड प्रोबायोटिक होता है, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक आपके लंग से होता है, कुछ लोगों को वो ठंडा लग सकता है। और हल्दी हर घर में होती है जी, हल्दी और काली मिर्च इसका भी इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरे कॉलर की तरफ जा रहे हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से सबा उसामा मौजूद है, सियालकोट से। जी सबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मरिया? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए सवाल अपना। अच्छा, डॉक्टर बल्कीस साहबा से मेरा सवाल था। कैसी हैं डॉक्टर साहबा, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि आजकल जैसे कि आपको पता ही है कोरोना से कितना ये खौफ और हरास पाया जा रहा है लोगों में ना। तो बड़ों का तो ये हम ले लेते हैं टैबलेट फॉर्म में भी और फल में भी, और बच्चों से ज़रा बताइएगा प्लीज़। बच्चे बहुत तंग करते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या उनको दें कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो खाना भी खाएं थोड़ा और जरा वो बच्चे सही रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वी गॉट योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देती हूँ जी। आपने क्या करना है, कलौंजी का तेल लेना है, सिर्फ 1 ड्रॉप कलौंजी का ऑयल लेना है, 1 ड्रॉप। और लेमन जूस आपने लेना है। जैसे लेमन जूस आपने लिया, एक आधे नींबू का जूस निचोड़ लें, उसमें 1 ड्रॉप जो है आप कलौंजी का डाल दें और उसमें जो है ना आप थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें। तो ये इस तरह का 2 से 3 घूंट की चीज़ बन जाएगी। ये सुबह शाम बच्चों को दें। अच्छा, मैंगो आ गए हैं, आम आ गए हैं, फलों का बादशाह है, इसका जो है आप मैंगो शेक बना के बच्चों को दें। ठीक है, बच्चों की नींद पूरी करें। अच्छा, बच्चों को कैमोमाइल टी, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी गुले बाबूना का कहवा जो है वो दे, ताकि खौफ जो है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, उससे भी निजात मिले। अच्छा, मैं यही सवाल में चाहूंगी कि ये मैं इससे पहले कि हम नेक्स्ट कॉलर लें, मैं डॉक्टर जमाल के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर जमाल साहब, ये बताएगा कि बच्चे जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं वो बच्चे बड़े जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए भी क्या वही SOPs होनी चाहिए, वही तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए जो कि बड़े फॉलो करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो होना तो यही चाहिए कि बच्चों को भी हम वही फॉलो करें कि ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो उनको बड़ा मुश्किल है कि इस तरह से कंट्रोल करके कमरे में बंद करके उनको रखना। लेकिन ये है कि माँ बाप की, इससे बेहतर ये कि बच्चों को आप करें, बल्कि जो माँ बाप और बड़े लोग हैं उनको इसमें ताउन ज़्यादा करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी बताया कि बच्चों की ग़िज़ा जो है ना उसको ज़्यादा इम्प्रूव करें। अच्छा, खुदा का शुक्र है, ये अल्लाह की तरफ से है कि ये वायरस जो है ये कुछ बच्चों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि एक भी डेथ जो है वो कोरोना से किसी बच्चे में नहीं हुई। और हमारे पास भी जो टेस्टों की तादाद है वो ज़्यादातर जो है वो लोग आ रहे हैं जो बड़े हैं, बच्चे बहुत कम तादाद में है। और अल्लाह का शुक्र ये है 1-2 साल बच्चे जो 1-2 साल उम्र के हैं, अक्सर माएँ परेशान होकर आती हैं, बाप परेशान होते हैं जी इन बच्चों का क्या करें। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे, ये को खुदा की तरफ से अल्लाह ने ये को करम किया हुआ है बच्चों के ऊपर। देखिए, बात जो पहला सवाल था ना आपका, वो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। खौफ इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब हम दुनिया के हवाले से अपने मुल्क में तादाद तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मरने वालों की तादाद अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत हमारी तादाद कम है। और अब ये जो एंटीबॉडी टेस्ट आ गया है जो दुनिया में रिसर्च हुई है, अगर हम इसको एक कम मास लेवल पे चेक करें तो ये तादाद 1,13,000 नहीं बल्कि 10 लाख होगी। लेकिन इसमें से 8,97,000 लोग वो होंगे जिनको या तो बहुत हल्का सा सिम्टम आए थे या उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो खुदा का शुक्र है जब हम इस मॉर्टेलिटी को निकालेंगी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अब्दुल जी, मैं वो एक आखिरी बात, बस एक
جی سر اس کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. عبد الوحید کوئٹہ سے. جی عبد الوحید بتائیے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ السلام علیکم, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, سٹلائٹ ٹاؤن سے. تو میرا سوال ہے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب سے. جی جی. کہا جاتا ہے کہ کرونا آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قوت مدافعت کو انسانی جسم کا کون سا آرگن کنٹرول کرتا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے لیے لائف سٹائل چینجز کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے مدافعت کے والے سے بات تو کی, لیکن جو آرگن کے والے سے بات کی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ان کا سوال سنا, پلیز جواب اس کا دیجیے گا. دیکھیے خدا کا نظام ایسا ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے انفیکشن ہو جس کو ہماری باڈی جو ہے فوراً سمجھتی ہو, باہر کی غیر ملکی سمجھتی ہو, جب اللہ اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو سیل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیمفوسائٹس, اور وہ کہلاتے ہیں ٹی لیمفوسائٹ اور بی لیمفوسائٹ. یہ ان کی ایک سب گروپ ہے. یہ جو سفید خلیات ہوتے ہیں ان کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اور یہ جو لیمفوسائٹ ہے بنیادی طور پہ جو لمف نوڈز ہوتی ہیں نا ان کے اندر, یہ آپ کی تلی اسپلین جو ہوتی ہے اس کے اندر, یہ لیور ہے اس کے اندر, اور تھوڑا بہت بون میرو جو خون جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے اس میں بنتے ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ جب یہ پہلی باری کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو یہ جو لیمفوسائٹ ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ باہر کی کوئی چیز آئی ہے, تو اس کے مقابلے میں فوراً ایک اینٹی باڈی بناتے ہیں جس کو IgM کہتے ہیں. جب ہم خون میں IgM ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انفیکشن آئی ہوئی ہے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ ایک اور اینٹی باڈی بناتے ہیں, یہ IgM ختم ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں IgG. وہ جب آ جاتی ہے تو وہ وائرس کو مارنا شروع کر دیتی ہے, اور جب اس کا ایک لیول بن جاتا ہے تو وائرس باڈی سے ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں آج کل ہم اینٹی باڈی IgG کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بندے امیون ہو چکا ہے, اس کو وائرس کچھ نہیں کہے گا, اس کے اندر سے وائرس اس ہو کے بیمار کر کے اس نے وائرس کو اپنی باڈی سے نکال دیا ہوا ہے. اچھا ہماری ایک ایسے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, تعلق ان کا کراچی سے, شاہد علی ہیں. جی شاہد, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ڈاکٹر جمال صاحب سے میرا سوال یہ, مجھے تقریباً ہفتہ 5 دن سے سوکھی کھانسی ہے, نہ بخار ہے, نہ جسم میں درد ہے, نہ کچھ ہے, نہ سمٹم وغیرہ کچھ بھی مجھے فیلنگ نہیں ہو رہی ہے. جبکہ میں کورونا کا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو میں ٹیسٹ کرواؤں یا میڈیسن یا شربت وغیرہ لے کے میں اپنے آپ کو کوارنٹین کر لوں. آپ نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروایا؟ نہیں, ٹیسٹ میں کروانے گیا تھا, آج بھی مجھے ٹوکن نمبر نہیں ملا ہے. انشاءاللہ کل جاؤں گا دوبارہ ڈاؤ میں نا ٹیسٹ کروانا. 150 وہ لوگ مطلب ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ٹوکن نمبر نہیں ملا, اس وجہ سے صبح پھر دوبارہ جاؤں گا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر جمال پلیز بتائیے گا ان کو. جی انہوں نے بہت اچھا سوال کیا. میں ہر انٹرویو میں بتا رہا ہوں کہ بہت میرے خیال 80% سے زیادہ لوگ وہ ہیں کورونا کے جن کو یا تو سمٹم ہو ہی نہیں رہے, اور یا ہو بھی رہے ہیں تو بہت ہلکی سی کسی کو کھانسی ہو گئی, ہلکا سا بخار ہو گیا. جیسے انہوں نے بتایا کہ مجھے ہلکی سی کھانسی اور بخار ہوئی تھی, دیکھیں یہ ان کا سوال بڑا زبردست تھا. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ٹیسٹ کیوں نہیں کرایا. مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے. وہ جب ہاسپٹل پہ جاتا ہے تو لوڈ بہت ہے ہاسپٹلس کے اوپر, تو وہ بیچارہ لائنوں میں لگ کے گھبرانے کے بجائے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی آئسولیٹ کر لے, اپنی امیونٹی کو بڑھائے. تو یہ بڑی جائز بات ہے کہ ہسپتالوں میں اتنا لوڈ ہو چکا ہے PCR کرانے پہ, تو اس کی جگہ میں یہی ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جن کو اس طرح ہلکی پھلکی بیماری ہو وہ اگر ٹیسٹ نہیں کرا سکتے یا کرانا نہیں چاہتے یا مجبوری ہے, اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں تھوڑے دن کے لیے. ویسے ہی ایک لیٹسٹ اسٹڈی آئی ہے CDC کی اور سنگاپور سے کہ جب کسی کو وائرس اندر داخل ہو جاتا ہے اور علامتیں آ جاتی ہیں تو خدا نے ایسا نظام بنایا کہ 5 سے 7 دن کے بعد اس کے اندر وائرس ٹرانسفر ہونے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہتا, کسی اور کو 10 دن کے بعد وہ بندہ. شاہد آپ نے ضرور یہ سن لیا ہوگا, تو پلیز اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے گا. حیدرآباد سے صدف رحمان موجود ہیں. صدف بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم 7 months پریگنٹ, کہ ان دنوں میں ویسے ہی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے, تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان دنوں میں ایسے کیا کروں. میں کھجور کھا رہی ہوں, شہد پی رہی ہوں, لیکن مزید مجھے اگر آپ ایڈوائز دیں تو میرے اچھا ہوگا, یا میرے جیسے اور بھی جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی صدف آپ کا. ڈاکٹر بلکیس جلدی سے آپ کے پاس آ رہی ہے کیونکہ وقت مختصر ہے. جی
जी, नारियल का पानी आप इस्तेमाल करें, सही है, नारियल का पानी बहुत अच्छा है आपके लिए। और आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप 7th मंथ है तो आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकती है। एक जो लौंग है वो रोजाना आप चबाएं, और अदरक का कहवा भी आप पी सकती हैं, या कहीं से आपको थाइम मिल जाता है तो थाइम टी आप पीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और एहतियात कीजिए, घर में रहिए, परेशान नहीं हुए, खूब भरपूर नींद लीजिए। और स्ट्रेस वाली जैसे सोशल मीडिया की हंसी मजाक वाली तो चीजें तो चल जाती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। आप ऐसा करें, कॉमेडी मूवीज देखें ताकि आपका मूड जो है वो सही रहे। बिल्कुल, आप हमारा शो देख लें, आपका मूड सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर जमाल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का ज़रा शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक